بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہمارے دوست حافظ وسیم ریاض نے پوچھا ہے کہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 میں کہا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تو اس کی تفسیر میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس سے مراد شرک ہے، جس کی وجہ سے دنیا کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک سے فساد کا تعلق سمجھ میں نہیں آیا۔ تو آپ اس آیت کو سمجھنے کے لیے پہلے آیت نمبر 40 کو بھی دیکھ لیجئے اور بعد والی آیت 42 کو بھی دیکھ لیجئے۔ آیت نمبر 40 میں یہ کہا گیا، اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی کی وہ ہستی ہے جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، ثم رزقکم، پھر اس کے بعد تمہارے رزق کا اہتمام کیا، ثم یمیتکم، اور پھر اس کے بعد تم لوگوں کو مار ڈالے گا، موت دے گا، ثم یحییکم، اور اے انسانوں پھر تم سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس کے بعد سوال کیا گیا ہے، هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء۔ تو یہ جو 4 چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی تمہارے شرکا کے اختیار میں ہے؟ کیا وہ یہ کام کرتے ہیں؟ کیا تمہارے جو جھوٹے خدا، تمہارے شرکا، یعنی آلہہ من دون اللہ، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی ہستیاں پوجی جاتی ہیں، کیا وہ یہ صلاحیت رکھتی ہیں؟ من یفعل من ذالکم من شیء، ذرہ برابر بھی یہ کام کر سکتی ہیں؟ نمبر 1، کیا وہ خالق ہیں؟ نمبر 2، کیا وہ رازق ہیں؟ کیا وہ تمام انسانوں کو مارنے کی قدرت رکھتی ہیں؟ کیا وہ سب کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ اس کے بعد فرمایا گیا سبحانہ، کہ اللہ کی ہستی ہی بے عیب ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ سبحان ہے، وہ کر سکتا ہے، وہ عاجز نہیں ہے، وہ مجبور نہیں ہے، وہ لاچار نہیں ہے۔ اس کی لغت میں، اس کی قاموس میں ناممکن کا لفظ نہیں ہے۔ وہ سب کو پیدا کر سکتا ہے، وہ سب کو رزق دے رہا ہے، وہ سب کو مار سکتا ہے اور سب کو دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اور وہ بہت بلند ہے ان تمام بیہودہ باتوں سے جو اس سے منسوب کی جاتی ہیں اور اس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور تری میں دونوں جگہ فساد برپا ہو گیا، یہ لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے، بما کسبت ایدی الناس۔ تو یہاں کسبت ایدی الناس کیا ہے؟ یہ شرک ہے، جو غیر فطری چیز ہے، اور یعنی انسان کے دل و دماغ میں ایک غلط چیز بیٹھ گئی، ناشکری، نافرمانی اور نمک حرامی پیدا کسی نے اور کیا، پیدا اللہ نے کیا، رزق اللہ نے فراہم کیا، وہی مارتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، لیکن یہ دوسروں سے امیدیں لگا کر بیٹھ گئے۔ تو ان کی جو کمائی تھی، وہ کمائی ہی شرک پر مبنی تھی، اسی کے وجہ سے خشکی تری میں فساد برپا ہوا۔ اب اس کی سزا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، جو وہ کرتے ہیں برے کام، اس کی تھوڑی بہت سزا دیتا ہے، اور وہ سزا وارننگ کے طور پر ہوتی ہے، اور وہ سزا ایک رحمت کے طور پر ہوتی ہے کہ لوگ پلٹ جائیں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹیں،
اور پلٹیں اللہ کی طرف پلٹیں وہ. تو اب اس کے بعد دیکھیے اگلی آیت جو ہے قل سیرو فی الارض. ان لوگوں سے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین مکہ سے، مشرکین عرب سے کہیے کہ زمین پر چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو تم سے پہلے گزرے ہیں. یعنی تم سے پہلے قوم لوط کا کیا انجام ہوا، اور عاد کا کیا انجام ہوا، سمود کا کیا انجام ہوا، فرعون کا کیا انجام ہوا، قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم تبا کا کیا انجام ہوا. کان اکثرہم مشرکین، تو یہ جو ان کو ہلاک کیا گیا ان کی اکثریت مشرکین میں سے تھی. تو دیکھیے آیت نمبر 40 وہ بات کر رہی ہے توحید کی، کہ تم کیسے بیوقوف ہو کہ شرک کر رہے ہو جبکہ اللہ ہی خالق رازق اور محیی اور ممیت ہے، اور تم شرک کر رہے ہو. اسی کی وجہ سے فساد برپا ہو رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے قوموں کو ہلاک کیا گیا. شرک کی وجہ سے زمین میں چل پھر کر دیکھو، پچھلی قوموں کے واقعات سے سبق حاصل کرو، تاریخ کا مطالعہ کرو. یہ مشرک قومیں تھیں جن کو ہلاک کیا گیا. اب آ جائیے یہ جو درمیانی آیت ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. دیکھیے بر کا مطلب یہ ہے کہ خشکی، اور بحر کا مطلب ہے ساحلی علاقے، جزیرے اور سمندر. اور سمندر کے اندر بھی زندگی ہوتی ہے، اور قدیم زمانے سے لوگ کشتیاں چلاتے رہے اور جہاز چلاتے رہے. اب ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، لیکن ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم کے درمیان کشتیاں چلتی رہی ہیں، جہاز چلتے رہے ہیں، تجارت ہوتی رہی ہے اسلام سے پہلے بھی. اچھا، فساد کا مطلب یہ ہے کہ بگاڑ اور خانہ جنگی، جنگ و جدال اور قتل. اور اس فساد کی تفصیل میں مزید آگے بتاؤں گا آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو فساد برپا ہو رہا تھا وہ دو بڑی طاقتوں کے درمیان تھا، اور یہی بات ان کو سمجھائی جا رہی مشرکین مکہ کو اور ساری دنیا کو، کہ یعنی رومنز اور ایرانینز، ان دونوں کی آپس کی جنگوں کی وجہ سے دنیا میں فساد برپا ہے، لوگ مر رہے ہیں. تو یہ جنگ کس کے لیے ہے؟ یہ زمین کے لیے ہے، یہ دولت کے لیے ہے، نسل پرستی کے لیے جنگ ہے. یہ اس میں خدا کہاں ہے؟ اس میں کائنات کا بنانے والا کہاں ہے؟ اس کی تعلیمات کہاں ہے؟ یہ نفسانی جنگیں ہیں اور فساد ہے، اسی کی وجہ سے ظلم ہے. اور دیکھیے اس سے مراد فساد برپا ہو گیا، بگاڑ برپا ہو گیا کہ لوگ مرنے لگے، عورتیں بیوہ ہو گئیں، بچے یتیم ہو گئے، اور لوگ جائیداد سے محروم ہو گئے، ان کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر لیا گیا، کھیت اجاڑ دیے گئے. تو یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے نا. جو قوم بھی کسی نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کرتی رہی، توحید کو چھوڑ کر شرک کا راستہ اس نے اختیار کیا، تو فساد برپا ہوا، بگاڑ پیدا ہوا، اور وہ خانہ جنگی اور جنگ و جدال کی صورت میں وہ رونما ہوتا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے جنگ کے بعد قحط سالی پیدا ہوتی ہے. جنگ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرد زیادہ مر جاتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں، بیوہ ہوتی ہیں، یتیم ہوتی ہیں. تو پروسٹیٹیوشن اور قحبہ گری کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، وبائیں پھیل جاتی ہیں، مرض لاحق ہو جاتے ہیں، امراض، اور لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. جنگ کی نتیجے میں اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں، کھیتیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور فقر و مصائب شروع ہو جاتے ہیں. تو انسانیت کے لیے شرک
ایک ایک آفت ہے، ایک مصیبت ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے۔ اچھا ادھر دیکھیے، اب یہ روم اور ایران کی جو جنگ تھی، رومنز کیا تھے؟ وہ عیسائی تھے، اور سینٹ پال کی تعلیمات میں گرفتار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ بائبل میں بگاڑ آ چکا تھا، بائبل اپنی زبان میں اور اپنی الفاظ میں اور اپنے مضمون کے ساتھ موجود نہیں تھی، نہ تورات تھی، نہ زبور تھی، نہ انجیل۔ اسی طرح ایران کے اندر جو پیغمبر آئے تھے ان کی تعلیمات بھی مسخ ہو گئی تھی، اور وہاں بھی دو خداؤں کا تصور تھا، شرک ہی شرک تھا۔ مجوسیوں کے ہاں بھی اور زرتشت کی جو تعلیمات تھیں وہ بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھیں، اور خسرو کی تعلیمات بھی جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ذوالقرنین تھے، وہ تعلیمات بھی اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھی۔ تو ایران بھی شرک میں مبتلا ہو چکا تھا، آگ کی پوجا وہاں ہو رہی تھی، دو خداؤں کا تصور تھا، یزدان اور اہرمن کا۔ اور رومنز جو ہیں وہ رومی دیوتاؤں کو اور مجسموں کو چھوڑ کر اب تین خداؤں کو ماننے لگے تھے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ شرک کی وجہ سے یہ فساد برپا ہوتا ہے۔ اچھا، اب شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قولی شرک ہوتا ہے، اعتقادی شرک ہوتا ہے، اور دوسرا عملی شرک ہوتا ہے۔ تو جو اعتقادی شرک ہے وہ تو دماغ میں ہوتا ہے نا، اسی کے نتیجے میں برے اعمال کا صدور ہوتا ہے۔ عقیدہ غلط ہو تو عمل بھی غلط ہوگا، عقیدہ اگر غلط ہو تو عمل سیئہ پیدا ہوتا ہے، عقیدہ صحیح ہے تو عمل صالحہ پیدا ہوتے ہیں اس کے نتیجے میں۔ تو دیکھیے پھر اب عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے، تو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں حکومت کی جاتی ہے، کوئی کسی سے جنگ نہیں کیا جاتا، کوئی کسی سے جنگ نہیں کرتا، کسی سے جنگ نہیں کی جاتی۔ لیکن جب اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر نسل پرستی اختیار کی جاتی ہے کہ ہماری قوم بڑی افضل قوم ہے، جرمن قوم سب سے بہتر ہے، گورے سب سے افضل ہے، اور کالے اور ایشیائی یہ انفیریئر ہے۔ اچھا، اسی طرح ہندوستان میں ہوا۔ ہندوستان میں یعنی یہاں سے ایران سے اور وسطی ایشیا سے لوگ آئے، آریہ لوگ کہلائے، اور وہ گورے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم وہاں کے مقامی باشندوں سے افضل ہیں۔ مقامی باشندے وہ کالے تھے، ان کو دھکیل کے انہوں نے جنوب میں بھیج دیا۔ اب وہاں پھر تقسیم ہو گئی کہ یہ بڑی ذات کے ہندو ہیں، یہ برہمن ہیں، اور لڑنے والے ہیں، کھتری ہیں اور راجپوت ہیں اور ویش ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، کسان ہیں، اور سب سے نچلی ذات شودر کی ہے، اور ظلم شروع ہو گیا۔ تو یہ ظلم کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے تو انسانوں کو ایک جیسا بنایا نا، لیکن اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ کر آپ جب دوسرے خداؤں کو ماننے لگتے ہیں تو اعمال بھی آپ کے غلط ہوتے ہیں۔ اللہ نے سود کو حرام کیا، لیکن اللہ کو نہیں مانتے، آپ سود کو حرام نہیں سمجھتے، اس کے نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ غریبوں سے سود لینا شروع کریں گے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر ظلم شروع ہو جائے گا۔ تو یہی دیکھیے آج بھی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ یا نیتن یاہو ہیں، یہ پوری جو پروٹیسٹنٹ دنیا ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ دنیا میں حکومت کرنے کا حق صرف گوروں کو ہے۔ اب کیتھولک دنیا وہ تھوڑا سا اس پر افسوس کر رہی ہے، لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کو ماریں تو ہمیں کوئی تھوڑی سی تکلیف ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے، ہم برداشت کرتے ہیں۔ وہ کھل کے پوری طرح سامنے نہیں آ رہے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، اس کا نہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے، دیکھیے یہ جو جنگوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ کو فراموش کر دیا،
اور شرک میں یہ بات بھی شامل ہے کہ الہاد، یعنی کسی خدا کو نہ ماننا. اب یہ جو اسرائیل کے جتنے حکمران گزرے ہیں، یہ نیتن یاہو ہو یا اس سے پہلے ان کی خاتون وزیر اعظم تھی، یہ کوئی بھی خدا کو نہیں مانتا. یہ 100% یہ سیکولر ہیں، لیکن ہیں یہودی. یعنی اپنی نسل پر، اپنی یہودیت پر ان کو بہت غرور ہے، لیکن خدا اور خدا کی تعلیمات سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اور یہی معاملہ ٹرمپ کا ہے. وہ کہتا ہے کہ I'm not a religious person, I don't like religious people. حالانکہ وہ متعصب عیسائی ہے. وہ نام کا عیسائی ہے، عمل کے اعتبار سے عیسائی نہیں ہے وہ. اچھا اب دیکھیے ایک بہت بڑی بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ چرچ آف انگلینڈ جو پروٹسٹنٹ چرچ ہے، اور برطانیہ اور امریکہ، یہ دونوں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. ہتھیار دینے والے یہی دو ملک ہیں، برطانیہ اور امریکہ. ان کے بغیر اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا. برطانیہ نے ہی اسرائیل کو بنایا تھا. اور یعنی 2025 میں آپ دیکھ رہے ہیں، 24 میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 70,000 کے قریب لوگوں کو غزہ میں ساری دنیا کے سامنے شہید کر دیا. یہ فساد ہے نا. اور بمباری کر رہے ہیں، عورتوں کو مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، نسل کشی کر رہے ہیں یہ لوگ. اچھا دیکھیے، چرچ آف انگلینڈ جو پروٹسٹنٹ چرچ ہے، اس کا صدر ہے کنگ آف انگلینڈ، یعنی وہ کنگ چارلس. اور وہ روم کا دورہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں پوپ پال کے ساتھ عبادت کروں گا. اب دیکھیے کیوں کنگ چارلس کو وہاں جانے کی ضرورت پڑی. وہ اس لیے کہ وہ عیسائیوں کو ایک دیکھنا چاہتا ہے. اب ہو کیا رہا ہے سن لیجئے. آئرلینڈ میں، آئرلینڈ کہہ رہا ہے کہ ہم فلسطینی ریاست کو تسلیم کرتے ہیں. پرتگال کہہ رہا ہے، اسپین کہہ رہا ہے. تو جو کیتھولک دنیا ہے وہ ساری کی ساری چاہتی ہے، برازیل ہے اور جنوبی امریکہ کی جو ممالک ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اسرائیل کو تسلیم تو پہلے کر چکے ہیں، اب ہم فلسطین اور 2 ریاستوں کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب کنگ چارلس وہ جا رہا ہے روم، اور وہ اس نے ملاقات کی ہے وہاں پوپ سے. اور مقصد کیا ہے کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ماریں گے، یعنی کیتھولکس اور پروٹسٹنٹس. تو اور اس کے نتیجے میں تباہی اور ہوگی اور فساد ہوگا. اچھا دیکھیے، یہ ٹرمپ صاحب ساری دنیا کے دورے کر رہے ہیں. چین کے ساتھ معاہدے ان کے ہو رہے ہیں، کوریا کے ساتھ ہو رہے ہیں، جاپان کے ساتھ ہو رہے ہیں. کیا مقصد ہے ان کا؟ تجارت اور تجارت. اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، تجارت. اچھا یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنے ساتھ امریکہ کے سرمایہ داروں کو لے کے جاتے ہیں. یہ بات ذرا سمجھ لیجئے. آج یہ جاپان گئے، کوریا گئے تو ساتھ میں سارے بڑے سرمایہ دار موجود تھے. اسی طرح یہ مڈل ایسٹ جا کر قطر، سعودی عرب اور امارات سے انہوں نے $3 ٹریلین لیے تو سرمایہ دار موجود تھے. تو یہ دنیا پرست قوتیں ہیں، اور ان کے اتحاد سے، ان کی غالب ہونے سے دنیا میں فساد ہی فساد برپا ہوگا. اور فساد کی ایک نوعیت یہ ہے کہ سمندروں میں ایٹمی دھماکے یہ کرتے ہیں، یعنی خشکی کے علاوہ سمندروں میں بھی فساد برپا ہوتا ہے، مچھلیاں مر جاتی ہیں. اور یہ جو سونامی آئی تھی، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ فرانس نے وہاں ایٹمی دھماکے کیے تھے سمندر کے اندر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.